ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے بارے میں۔ اس کا انٹروڈکشن ہے۔ تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس کو ہم میڈیا میں یا کسی بھی ملٹی میڈیا کے ذریعے ہم پیش کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے۔ چونکہ یہ فائل حاضرین کو بذریعہ ملٹی میڈیا پیش کی جاتی ہے، اس لیے اس کے پیش کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر اور توجہ اس سے کہیں اور نہیں جانی چاہیے۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں سلائڈز ہوتی ہیں اور اس میں ڈیٹا اور انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ ہر ادارہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مائکروسافٹ نے پروگرام تیار کیا جسے پاور پوائنٹ کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری ہوتی جا رہی ہے اور اب مارکیٹ میں 2007 کا ورژن آ چکا ہے، جب ہم ایم ایس آفس انسٹال کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر مائکروسافٹ پاور پوائنٹ بھی انسٹال ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہمیں کہاں پہ ملے گا۔ یہ آل ایپس، آل پروگرامس میں ہم نے کلک کیا، وہاں پر ہم نے اسکرول بار میں نیچے کیا تو یہ مائکروسافٹ آفس کا فولڈر، اور اس کو جب ہم نے کلک کیا تو اس کے اندر سب فولڈر ہمیں مل جائے گا۔ یہ سارے پروگرامس ہیں، یہاں پر مائکروسافٹ ایکسل بھی ہے، اور یہ پکچر مینیجر، اور یہ پاور پوائنٹ، مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ۔ اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پاور پوائنٹ اوپن ہو جائے گا، جو کہ آلریڈی ہمارے پاس اوپن ہے۔ پاور پوائنٹ کس لیے؟ یہ بیسیکلی پریزنٹیشن ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں، ادارے میں آپ کوئی چیز پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ اپنے منصوبہ جات بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اپنے جتنا بھی ڈیٹا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اس کی سلائڈس تیار کر لیں گے، تاکہ کم سے کم وقت میں ہم اپنے حاضرین کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دے سکیں۔ اس کے بعد مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جس میں نمایاں خصوصیات جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ذریعے ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں ہم پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم ڈیٹا کٹ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم فارمیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں، کہ فارمیٹنگ کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹے کو خوبصورت بنانا، ہم بہت اچھے طریقے سے ڈیٹے کو فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں فارمیٹ پینٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ پہلے سے اگر ہمیں کسی اور سلائیڈ میں ہمیں کوئی چیز خوبصورت لگے، اس کا ہمیں سٹائل اچھے لگے، تو وہ ہم کاپی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جیسے مائکروسافٹ ایکسل میں ہم ٹیبل داخل کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم ٹیبل داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہیلپ موجود ہوتی ہے آفس اسسٹنٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم، اور اس کو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو جیسے میں نے پہلے بتایا انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے، کہ آپ جب ایم ایس آفس انسٹال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پاور پوائنٹ بھی انسٹال ہو جاتا ہے۔ مختلف نوٹس تیار کر سکتے ہیں آپ، سلائیڈ شو، اس کے اندر کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ کتنے سلائیڈس بنا سکتے ہیں، جتنی مرضی چاہیں آپ سلائیڈ بنا سکتے ہیں۔ وزٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، بنے بنائے ماڈیول پڑے ہوئے ہیں، بنے بنائے سٹیپس ہیں، آپ صرف ان کو فالو کریں اور آپ کی سلائیڈ پریزنٹیشن تیار ہو جائے گی۔ سلائیڈس کی آپ ترتیب لگا سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ویب پیج ڈیزائن کرنا ہے تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اس میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، اور اگر آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو ای میل کرنا ہے، فیکس کرنا ہے، تو اس میں بھی یہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ملٹی میڈیا کا استعمال، عام طور پر زیادہ تر ملٹی میڈیا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جب ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی پریزنٹیشن شو کرا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ڈیوائس استعمال ہوتے ہیں اس کو ملٹی میڈیا کہتے ہیں۔ تو ملٹی میڈیا کو ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے بڑی اسکرین پر ہم اپنی پریزنٹیشن دکھا سکتے ہیں۔ کلپ بورڈ کا استعمال، مطلب ہم بہت ساری چیزیں بار بار کٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ کلپ بورڈ کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہمیں مختلف ویوز، اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں، مختلف ویوز ہمیں ملتے ہیں، اور اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک، اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی، جیسے مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو ہم لفظ کے نیچے، اس ورڈ کے نیچے ریڈ لائن آ جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ویسے ہی آپ کی اسپیل اینڈ گرامر بھی مائکروسافٹ پاور پوائنٹ خود چیک کر کے بتائے گا کہ اس کے اسپیلنگ آپ نے غلط لکھے ہیں، یا آپ نے اس سینٹینس کی گرامر آپ نے صحیح نہیں کی۔ ایسے پاور پوائنٹ کا آپ
اس کا انٹرفیس چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. اور ایم ایس آفس کے جو باقی سافٹ ویئرس ہیں ان کے ساتھ آپ اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے. آپ اس کے اندر ایکسل کی شیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ ورڈ کا پیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کیا تھی, مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی خصوصیات تھیں. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہم اوپن کیسے کریں گے, اس کے مختلف میتھڈز ہیں. سب سے پہلے تو وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹارٹ بٹن کے ذریعے آل پروگرامس میں گئے اور وہاں پر مائکروسافٹ آفس کے فولڈر میں گئے, اور پھر مائکروسافٹ آفس میں آپ کو پاور پوائنٹ پر آپ کلک کریں گے تو پاور پوائنٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا, دوسرا طریقہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو اوپن کرنے کا کیا ہے, اسٹارٹ بٹن کے ذریعے آل پروگرام نیو آفس ڈاکومنٹ کے ذریعے بھی آپ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ کے ذریعے اگر آپ نے آئیکن بنا کے رکھا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ پر تو آپ اس کے ذریعے بھی مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پہلے سے فائل سیو کی ہوئی ہے اور اب وہ آپ کی مائی ڈاکومنٹ میں پڑی ہے یا کسی بھی فولڈر میں مائی کمپیوٹر کے ڈرائیو میں سی ڈی ایف میں کہیں پر بھی فائل پڑی ہوئی ہے سیو شدہ فائل, تو آپ اس کے ذریعے بھی آپ اس پر کلک کریں گے تو پاور پوائنٹ اوپن ہو جائے گا, یا پھر آپ رن کے ذریعے بھی وہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں. پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. پریزنٹیشن تیار کرنے کے مختلف طریقے, اگلا ٹاپک ہے پاور پوائنٹ کے ذریعے ہم کس طریقے سے ہم پاور پوائنٹ کی سلائڈس تیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بلینک پریزنٹیشن کے ذریعے, اس میں ہمارے پاس مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہمیں بالکل بلینک سلائڈ مہیا کرے گا, اور اس کے اندر ہم ڈیٹا خود سے سارا کا سارا ہم ڈیٹا فیڈ کریں گے. اس پر ہم اینیمیشن اور ٹرانزیشن ہمیں سارا کام خود لگانا پڑے گا ہمیں. اس کے بعد ڈیزائن ٹیمپلیٹ, یہ ہمارے پاس بنے بنائے ڈیزائن موجود ہوتے ہیں. آپ ان پر کلک کریں اور جو آپ کو ڈیزائن پسند آئے, بہت سارے ڈیزائن اویلیبل ہیں پاور پوائنٹ میں, جو آپ کو ڈیزائن پسند آئے اس پر آپ کلک کر تو آپ ڈیزائن پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے آٹو کنٹینٹ ویزرڈ. آٹو کنٹینٹ ویزرڈ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہمارے پاس بنے بنائے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. یہ صرف آپ نے نیکسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ اپنی سلائڈ تیار کر سکتے ہیں. اور وزٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چند ہی لمحوں میں آپ سلائڈ تیار کر سکیں, کوئی کام سر انجام دے سکیں. جیسے ایجوکیشنل حوالے سے کوئی آپ نے سلائڈ بنانی ہے, اسپورٹس کے حوالے سے کوئی سلائڈ بنانی ہے, تو اس کے حوالے سے پہلے سے ڈیٹا موجود ہوگا. آپ چند چیزیں اس کے اندر چینج کریں اور اپنی سلائڈ کو آپ تیار کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے فرام ایگزسٹنگ پریزنٹیشن. پہلے سے موجود پریزنٹیشن ہے, اس کے اندر آپ جو پہلے سے اس کا ڈیزائن چلا آ رہا ہے اسی کے اندر آپ مزید پریزنٹیشنیں تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد فوٹو البم, آپ صرف تصویریں لگاتے ہیں چلے جائیں, اس کے ذریعے بھی آپ اپنی پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے فل سکرین کی تھی, پہلے آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ پہلے فل سکرین نہیں تھی, تو یہ میں نے F5 کو پریس کیا تھا, تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری سکرین پوری سکرین پر آ گئی ہے. اچھا جی, مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں, ان کے نام ہیں, یہ نوٹ کر لیں آپ. مینیو بار ہوتی ہے اس کے اندر, اسٹینڈرڈ ٹول بار ہوتی ہے, فارمیٹنگ ٹول بار ہوتی ہے, رولرز ہوتے ہیں, سلائڈ پین ہوتے ہیں, آؤٹ لائن پین ہوتے ہیں, نوٹس پین ہوتے ہیں, ویو بٹنز ہوتے ہیں, اسٹیٹس بار ہوتی ہے, اسکرول بارز اور بارڈر جو ہوتے ہیں لگے ہوئے انہیں کہتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں, یہ پاور پوائنٹ کی جو ونڈو ہوتی ہے ہمارے سامنے جو اوپن ہوتی ہے, یہ اس کے مختلف حصے ہیں. ان پر ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹول بارز آف مائکروسافٹ پاور پوائنٹ, نیا ٹول بار کیسے لگانا ہے اور ٹول بار کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے. ٹول بار ہم اپنی مرضی سے ہم لگا بھی سکتے ہیں, ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں, اور ایسے ہی ہم ٹول بار کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. کسٹمائز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ضرورت ہو ویسے کر سکیں. اس کے اندر کیونکہ بہت سارے ٹول بارز ہوتے ہیں, تو اگر ہم سارے لگا دیں